قدمت يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المحيمين العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ شعر حضرات فرمائیں آپ لوگ کہ شہ کا ہر ناصر وفا کا ایک لشکر ہو گیا. شہ کا ہر ناصر وفا کا ایک لشکر ہو گیا. نفرت حق کے لیے بہتر سے بہتر ہو گیا. نفرت حق کے لیے بہتر سے بہتر ہو گیا. خاک کے ذرے کا یوں روشن مقدر ہو گیا. خاک کے ذرے کا یوں روشن مقدر ہو گیا. پائے شے چھو کر جو اب ماہ وہ اختر ہو گیا. پائے شے چھو کر جو اب ماہ وہ اختر ہو گیا. لو اسے رومال زہرا کا میسر ہو گیا. لو اسے رومال زہرا کا میسر ہو گیا. میرا عشق غم سمندر کے برابر ہو گیا. سماعت فرمائیں. لو اسے رومال زہرا کا میسر ہو گیا. لو اسے رومال زہرا کا میسر ہو گیا. میرا عشق غم سمندر کے برابر ہو گیا. سر جھکا کر شے کے قدموں پر بلندی یہ ملی. سر جھکا کر شے کے قدموں پر بلندی یہ ملی. حر کو خود حیرت میں اتنا قداور ہو گیا. حر کو خود حیرت ہے میں اتنا قداور ہو گیا. کربلا والے سبھی مہماں ازا خانے میں ہیں. کربلا والے سبھی مہماں ازا خانے میں ہیں. خلد جیسا اب تو میرے گھر کا منظر ہو گیا. خلد جیسا اب تو میرے گھر کا منظر ہو گیا. مل گئے ہیں 7 بیٹے فاطمہ کے لال سے. مل گئے ہیں 7 بیٹے فاطمہ کے لال سے. بولا راہب میں مقدر کا سکندر ہو گیا. بولا راہب میں مقدر کا سکندر ہو گیا. عشق سرور مل گیا مجھ کو میرے معبود سے. عشق سرور مل گیا مجھ کو میرے معبود سے. حشر کے میدان کا بھی مرحلہ سر ہو گیا. حشر کے میدان کا بھی مرحلہ سر ہو گیا. کیوں یہ نہر القما پر العما کا شور ہے. کیوں یہ نہر القما پر العما کا شور ہے. کیا پہ شیر خدا کا حملہ آور ہو گیا. کیا پسر شیر خدا کا حملہ آور ہو گیا. کیا عجب جبریل کو پھر کربلا آنا پڑے. سماعت فرمائیں. کیا عجب جبریل کو بھی پھر کربلا آنا پڑے. ذوالفقاری حیدری غازی کا تیور ہو گیا. ذوالفقار حیدری غازی کا تیور ہو گیا. غیظ میں ہیں شیر یزدہ کا پسر میدان میں. غیظ میں ہے شیر یزدہ کا پسر میدان میں. اس لیے جبریل کو بھی جان کا ڈر ہو گیا. اس لیے جبریل کو بھی جان کا ڈر ہو گیا. مل گئی کرب و بلا سے زندگی اسلام کو. مل گئی کرب و بلا سے زندگی اسلام کو. خون شہ سرخرو خون شہ سے سرخرو دین پیمبر ہو گیا. خون شہ سے سرخرو دین پیمبر ہو گیا. دیکھیے روتے ہیں اہل شرط و اپنی ہار پر. دیکھیے روتے ہیں اہل شرط و اپنی ہار پر. فاتح کرب و بلا بے شیر بن کر ہو گیا. فاتح کرب و بلا بے شیر بن کر ہو گیا. ظلم کے ہاتھوں جو پہنا عابد بیمار نے. ظلم کے ہاتھوں جو پہنا عابد بیمار نے. اہل ایما کے لیے وہ توق زیور ہو گیا. اہل ایما کے لیے وہ توق زیور ہو گیا. جیت کا لے کر یقین جیت کا لے کر یقین آیا تھا رن میں ہرملا. جیت کا لے کر یقین آیا تھا رن میں ہرملا. ہار کر بے شیر سے حیران و شستر ہو گیا. ہار کر بے شیر سے حیران و شستر ہو گیا. کربلا سے مادر اصغر کی آتی ہے صدا. کربلا سے مادر اصغر کی آتی ہے صدا. تجھ سے چھٹ جانے کا صدمہ دل کو نشتر ہو گیا. مقطع سماعت فرمائے. ہو گیا وعدہ وفا شاہد نبی کے لال کا. ہو گیا وعدہ وفا شاہد نبی کے لال کا. دین پر قربان زہرا کا بھرا گھر ہو گیا. دین پر قربان زہرا کا بھرا گھر ہو گیا. ہو گیا وعدہ وفا شاہد نبی کے لال کا. دین پر قربان زہرا کا بھرا گھر ہو گیا. دین پر قربان زہرا کا بھرا گھر ہو گیا. کیا غم ہے مادر نہ
نہ پڑھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ایک رات دعا کرتے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نعرے صلوات. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے, جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے, دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے, جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے, جینا علی سے سیکھو مرنا حسین سے. نعرے صلوات. اب میں گزارش کروں گا حسین بھائی سے آئیں, وہ ممبر پہ افروز گو ہوں اور جو ہے کچھ شعر خطاب کریں. نعرے صلوات. تیروں پہ بچھا کوئی مصلی نہیں ہوگا, تیروں پہ بچھا کوئی مصلی نہیں ہوگا. شبیر کے جیسا کوئی سجدہ نہیں ہوگا, شبیر کے جیسا کوئی سجدہ نہیں ہوگا. اور سردار کسی قوم کا ایسا نہیں ہوگا, سردار کسی قوم کا ایسا نہیں ہوگا. تلوار سے جس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا, تلوار سے جس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. ایک آن میں طے ہو گئی جنت کی مسافت, ایک آن میں طے ہو گئی جنت کی مسافت, ایک آن میں طے ہو گئی جنت کی مسافت. جنت کا مسافر کوئی حرصا نہیں ہوگا, جنت کا مسافر کوئی حرصا نہیں ہوگا. اصغر کی ہنسی ڈھائے گی ایوان ستم کو, اصغر کی ہنسی ڈھائے گی ایوان ستم کو, اصغر کی ہنسی ڈھائے گی ایوان ستم کو. آدان کبھی خواب میں سوچا نہیں ہوگا, آدان کبھی خواب میں سوچا نہیں ہوگا. عباس کی دہشت نے کیا نہر پہ قبضہ, عباس کی دہشت نے کیا نہر پہ قبضہ, عباس کی دہشت نے
کیا نہر پہ قبضہ دنیا میں کوئی سورما ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی سورما ایسا نہیں ہوگا، اور سینے پہ دمکتے ہوئے ماتم کے نشاں ہیں، سینے پہ دمکتے ہوئے ماتم کے نشاں ہیں، سینے پہ دمکتے ہوئے ماتم کے نشاں ہیں، پھر لحد میں کیوں اپنی اجالا نہیں ہوگا، پھر لحد میں کیوں اپنی اجالا نہیں ہوگا، او بچوں کو سنایا کرو پیاسوں کی کہانی، بچوں کو سنایا کرو پیاسوں کی کہانی، بچوں کو سنایا کرو پیاسوں کی کہانی، رے ایمان کی بنیاد کو خطرہ نہیں ہوگا، ایمان کی بنیاد کو خطرہ نہیں ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا مصعوب کو ممبر پر بلاؤں، میں کچھ شعر سماعت فرمائیں کہ یہ مجلس حسین ہے ایک ایسی درس گاہ، یہ مجلس حسین ہے ایک ایسی درس گاہ، ذہنوں سے نفرتوں کے شجر کاٹتی ہے یہ، ذہنوں سے نفرتوں کے شجر کاٹتی ہے یہ، اپنوں کے ساتھ غیر بھی آتے ہیں فرش پہ، اپنوں کے ساتھ غیر بھی آتے ہیں فرش پہ، انسانیت کے اتنے سبق بانٹتی ہے یہ، انسانیت کے اتنے سبق بانٹتی ہے یہ۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا مصعوب مولانا سفر رضا صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک نعرہ صلوات، فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدنهم أشد عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صلوات بجم محمد۔ عشرے ماہ سفر کی آج تیسری مجلس خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔
اور عنوان اس عشرے کا دشمن شناسی، کیونکہ انسان اگر اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لے تو بہرحال اسے مقابلے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے گا، لیکن اگر انسان اپنے حقیقی دشمن کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب معرکہ آرائی ہوتی ہے وہاں پر انسان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا انسان، عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے حقیقی دشمن کی معرفت پیدا کر لے کہ یہ ہے میرا حقیقی دشمن، یہ شخص ہے کہ جو میری ترقی سے خار کھاتا ہے، یہ ہے جس کو بہرحال یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، یہ ہے کہ جو میرے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے اگر اس شخص کو پہچان، دیکھیے جو آپ کے سامنے مسائل ہو رہے ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ سماج کے زندہ مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی کہ یہ ہمارے سماج میں یہ مسائل نہیں پیش آ رہے۔ اکثر اوقات جو ہے ہم جو دشمن بناتے ہیں وہ فرضی دشمن ہوتا ہے جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اصل میں اگر انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو در حقیقت کہیں نہ کہیں ہماری سوچ کا اثر ہوتا ہے جو ہمارے ذاتی عمل اور ذاتی کردار کے اوپر بے پناہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سوچ صحیح ہو جائے، سوچنے کا انداز پازیٹیو ہو جائے، مثبت ہو جائے، بہت سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب سوچ ہی منفی ہے، نگیٹو سوچ ہے، ایسی صورت میں کہ جب سوچ میں جو ہے وہ بہرحال نفی ہے اور منفیت پائی جاتی ہے، انسان جو ہے وہ بہرحال ذاتی اعمال اور ذاتی کردار جو ہے وہ انسان کا پھر بہت متاثر ہوتا ہے۔ اکثر اوقات خارج میں کوئی دشمنی نہیں، ہماری سوچ نے نہ معلوم ہم کو یہ یقین دلا دیا ہے، ہم باور کرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے دشمن موجود ہیں اور وہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر۔ انسان اگر انصاف کے ساتھ اپنی ناکامی کا تجزیہ کرے کہ بھئی فرض کیجئے کہ ایگزام میں آپ فیل ہوئے تو کیوں فیل ہوئے؟ کسی نے کچھ کر دیا؟ جو ایگزامنر تھا وہ خاص کوئی دشمنی آپ سے رکھتا تھا؟ کسی نے جو ہے وہ آپ کی کاپی تبدیل کر دی؟ جس وقت جو ہے سوالات کو وہ جانچ رہا تھا اس وقت جو ہے وہ اندھا ہو گیا تھا، آپ کے سوالات کے جوابات اس کو نظر نہیں آئے؟ ارے بھائی اس میں تو نام بھی نہیں ہوتا ہے، جو بورڈ کی کاپیاں ہوتی ہیں اس کے اندر تو رول نمبر رکھا جاتا ہے کہ جانچنے والا جو ہے وہ نام سے متاثر نہ ہو، صرف معیار اس کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے لکھا کیا ہے، کیسی محنت کی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہاں فیل ہو رہا ہے اور اپنی ناکامی کو وہ منسوب کرتا ہے غلط اسباب کی جانب۔ ایک وقت تھا اسی لکھنؤ کے اندر وہ بچے کہ جو محنت و مشقت نہیں کرتے تھے مگر وہ مساجد میں چکر بہت زیادہ لگاتے تھے۔ کچھ لکھنؤ کی مخصوص مسجدیں تھیں جن کے لیے مختلف چیزیں مشہور تھیں۔ اب معلوم ہے کہ وہاں گئے اور جانے کے بعد انہیں نے مسجد کے اوپر اپنا طاق میں رول نمبر لکھ دیا اور کسی نے ایک عرضی بھی لکھ دی اور لٹکا دی کہ بس ہم پاس ہو جائیں۔ اب معلوم ہے کوئی روزہ جو نزدیک ہے وہاں بھی جا رہے ہیں، دو چکر لگا رہے ہیں
اب سوچئے یہ آپ 2 چکر نہیں 10 چکر لگیں مسجد میں آپ معتکف ہو جائیں، لیکن بہرحال علم اکتسابی میں معجزہ نہیں ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کچھ نہ لکھیں اور جناب جو ہے آپ کو پورے نمبر مل جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان رکھا ہی جاتا ہے تاکہ نااہلوں کے درمیان اور جو اہل ہیں ان کے درمیان امتیاز قائم ہو سکے، فرق قائم ہو سکے۔ دنیا کے اندر تو بہرحال بیک ڈور سے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نتیجے کو اپنے موافق حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قدرت کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ قدرت کی بارگاہ میں جس نے جیسا عمل انجام دیا ہے نتیجہ ویسا ظاہر ہوگا۔ اگر کسی نے گندم بویا ہے تو جو وہاں نہیں کاٹے گا، گندم ہی کاٹے گا۔ جس نے بے عملی ساری زندگی اپنے دنیا کے اندر اختیار کری تو آخرت میں وہ ثواب کی توقع کر رہا ہے، اس کو یہ امید ہے کہ اس کو جنت ملے گی۔ ارے بھائی، ایک گناہگار، ایک کرمنل، ایک ہفتہ وصولنے والا، اس شخص کو انبیاء کے پہلو میں بیٹھا لا جائے گا، ائمہ کے پہلو میں بیٹھا لا جائے گا، شہداء اسلام کے پہلو میں بیٹھا لا جائے گا۔ جیسا عمل ہے اس عمل کے مطابق پاداش ہوگی، اس عمل کے مطابق جزا ہوگی۔ اب اگر خداوند کریم یہ کرے کہ بھائی ساری زندگی جس نے بدعملی کی اور بے عملی کری اس کو لے جا کے جو ہے وہ انبیاء کے پہلو میں بیٹھالا جا رہا ہے، تو یہ سراسر واقعاً جو ہے ظلم ہے کہ ایک وہ ذات کہ جس نے پوری زندگی خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، جان کا نذرانہ پیش کیا، مال کو قربان کیا ہے، ایسی شخصیت اس مجرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر عیش و آرام کیے، خدا کی مخالفت کری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اکثر اوقات میں اپنے موضوع کی جانب پلٹ کے آؤں کہ ہم دشمن فرضی قرار دیتے ہیں جس کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال جو ہے عمل کے اندر جو ہے وہ کافی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ تو ہماری ذاتی زندگی سے چیزیں ربط رکھتی ہیں اور کچھ سماجی زندگی سے ربط رکھتی ہیں۔ آج سوچ کا عالم یہ دیکھیے ہماری ہو چکا ہے کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو خدا کے مخالف ہیں، جو سراسر ذات پروردگار میں شرک کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہم کو نہیں محسوس ہوتی، کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اور فرض کیجئے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اب بہرحال وہ ہمارے بعض اعمال کے اوپر تنقید کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، ہم اس سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں، اس کو اپنی محفل میں بھی نہیں بلانا پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہ ہو۔ لیکن فرض کیجئے بھئی اسی میں مثال کے طور پر ایام اعظم میں وہ غیر مسلم کہ جو مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور آ کر عزاداری میں تعاون کرنے لگیں، ہم ان کو احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے، رواداری برتتے۔ جبکہ اگر بات ملاک و معیار عقیدہ ہے، بھئی آپ کہتے ہیں عقیدہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے گا، تو سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر کوئی عقیدہ توحیدی نہیں کسی کا صحیح ہے، خدا کا وہ مخالف ہے، دشمن خدا ہے، شرک کر رہا ہے، اور بہرحال جو ہے وہ لاکھ جو ہے وہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرے، لاکھ عزاداری کے اندر جو ہے وہ حصہ لے، تو ایسا شخص ہم جو ہیں اس کے ساتھ تو رواداری برت رہے ہیں،
لیکن جو مسلمان ہیں اور جو فرض کیجئے کہ کلمہ گو ہے، وہ مثال کے طور پہ ہمارے بعض اعمال کو نہیں سمجھ پایا ہے، کیونکہ یہ دوریاں اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ آمد و رفت جب نہ ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ سوء تفاہم پیدا ہوگا۔ اگر ہم کسی کو اپنی نشست میں بلا نہیں رہے ہیں، کسی کی محفل میں ہم جا نہیں رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فاصلے پیدا ہوں گے، دوریاں پیدا ہوں گے۔ ابھی میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ پیغمبر کی حدیث نقل کی تھی، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کی آمد و رفت، ایک دوسرے کے جانا، زیارت کرنا، یہ باعث رحمت ہے۔ بہت سے مسائل صرف اور صرف ہمارے درمیان جو وجود میں آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجالس کو مخصوص کر دیا ایک خاص طبقے سے، دوسروں کو ہم مجالس میں دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لاشعوری طور کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ آپ اگر حق کے متلاشی ہیں تو آپ آئیے ہماری مجلس میں۔ ارے بھائی، جب آپ اپنے کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو نجات ملے گی، تو لازم ہے کہ جو اچھائیاں آپ کے پاس پائی جاتی ہیں ان اچھائیوں کو معاشرے میں شیئر کیجئے، آپ لوگوں میں بانٹیے۔ اگر آپ ان اچھائیوں کو نہیں بانٹیے گا تو یہ اچھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھائی کو چاہتے ہیں کہ دوام حاصل ہو، زندگی ملے، تو لازم ہے کہ اپنی ذات سے نکالیے اور نکال کر معاشرے کے اندر ان اچھائیوں کو شیئر کیجئے۔ ورنہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ نظر آ رہا ہے عملی طور پہ، زبان سے تو ہم نہیں کہتے لیکن عملی طور پہ نظر آ رہا ہے۔ بھائی یہودی یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہی شخص یہودی بن سکتا ہے جو پیدائشی یہودی ہے، لیکن اگر کوئی یہودیت کو قبول کرنا چاہے تو یہودی نہیں بن سکتا ہے۔ عملاً ہمارے پاس بھی ایسے ہی تقریباً نتیجہ ہے کہ اگر دعوت کا پہلو نہیں ہے، دعوت کے پہلو کے لیے لازم ہے کہ جو دعوت کے تقاضے ہیں، اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اپنے ذوق کے مطابق جو ہے بزم کو آراستہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ کوئی بزم کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کے مزاج کے برخلاف ہو۔ دعوت کا جو طریقہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، لیکن ہمارے کلام کے ذریعے سے کرو، اپنے کلام کے ذریعے سے نہ کرو۔ جو دلیلیں ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں ان دلیلوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اپنی طرف سے دلیلیں نہ تشکیل دو۔ دوسروں کو اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو یہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ آپ دوسروں کو سب و شتم کریں، گالیاں دیں، اور اس کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ بات کو پیش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اس انداز اور اس سلیقے سے ہم کو واقف ہونا ہوگا کہ انداز کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ اس ذیل میں آپ دیکھیے کہ واقعاً کچھ کتابیں تھیں کہ جنہیں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مکتب اہل بیت میں اضافہ کیا ہے، لوگ اس مکتب کے اندر شامل ہوئے جوق در جوق ان کتابوں کو پڑھ کے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے، ہمارے بزرگ عالم دین لبنان کے سے ان کا تعلق تھا، آیت اللہ شرف الدین موسوی، ان کی کتاب ہے المراجعات۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، کیونکہ شرف الدین موسوی عرب تھے، لبنانی تھے۔ ان کا مناظرہ ہوا تھا خطوط کی شکل میں۔ فرانس نے جب لبنان کے اوپر قبضہ کیا، کیونکہ 20ویں صدی کے وسط میں، یعنی جنگ عظیم جو ہے، پہلی جنگ عظیم سے پہلے، بظاہر دنیا کے اندر دو طاقتیں تھیں، ایک برطانیہ کی طاقت تھی اور دوسری فرانس کی طاقت تھی۔
بعض علاقے تھے کہ جو برطانیہ کے ماتحت تھے، وہ برطانیہ کی کالونی شمار کیے جاتے تھے، اور بعض علاقے تھے جو فرانس کے ماتحت تھے۔ اب جیسے ہندوستان اور جو اس کے اطراف کے ممالک ہیں وہ حکومت برطانیہ کی سلطنت میں تھے، لیکن الجزائر، ٹیونس، لبنان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر فرانس کا تسلط تھا۔ افریقہ کے بہت سے جزائر کہ جہاں کے اوپر فرانس کا تسلط تھا۔ مصر، فرانس کا جو ہے وہاں پہ تسلط تھا۔ شرف الدین موسوی نے عالم اسلام کو یکجا کرنے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ افسوس کی چیز ہے کہ ہم اپنے ان بزرگ علماء کو جانتے تک نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کارنامے کیے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کتاب خانہ جلا دیا گیا لبنان کے اندر، اور مختلف مصائب و عالم کا جس نے سامنا کیا ہے۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے آیت اللہ شرف الدین موسوی نے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے۔ جب وہ مصر جاتے ہیں تو مصر میں الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ سلیم شرف الدین موسوی سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہرحال عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مذہب جعفری کا کوئی بزرگ عالم مجھے ملے تاکہ میں مذہب جعفری کے حوالے سے جو میرے ذہن میں سوالات ہیں ان سوالات کو آپ کے درمیان رکھوں۔ تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے سوالات کو آپ کے درمیان رکھوں اور آپ کے سفرہ علمی سے فیضیاب ہوں؟ آیت اللہ شرف الدین موسوی کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں، ہم لوگ بہرحال دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ترقی کرے، زاویہ نگاہ میں بس فرق ہے۔ چنانچہ یہ مناظرہ شروع ہوا کتاب مکتوبات کی شکل میں، خط کی شکل میں۔ شرف الدین موسوی کا خط جاتا تھا، ادھر سے خط آتا تھا، اور بعد میں آیت اللہ شرف الدین موسوی نے ان سارے خطوط کو جمع کیا اور اس کا نام کتاب کا قرار پایا المراجعات۔ اب کتاب پڑھیے، واقعاً اتنا مہذب انداز میں مناظرہ ہے جہاں کے اوپر کہیں کے اوپر بھی غصہ نہیں ہے، جھنجھلاہٹ نہیں ہے، بدزبانی نہیں ہے، توہین نہیں ہے۔ ابھی بدزبانی وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ کبھی بدزبانی نہیں کرتا۔ سب و شتم اور گالیاں وہ بکتا ہے کہ جس کو کچھ پیش کرنے کے لیے ہے نہیں، قوت گویائی کے اعتبار سے جو گونگ ہے، لیکن جو فرزند دلیل ہے، ابنائے دلیل میں جس کا شمار ہوتا ہے، وہ کیوں سب و شتم کرے گا، وہ کیوں بدزبانی کرے گا؟ نتیجہ یہ مناظرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شیخ سلیم الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اعتراف کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مذہب برحق مذہب۔ یہ کتاب عالم اسلام میں جب آئی، اس کتاب نے نامعلوم کتنے لوگوں کو مذہب اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے تیجانی سماوی۔ ترکی کے ایک بزرگ دو عالم تھے، اور یہ بہرحال ان دونوں نے بھی الگ الگ کتابیں لکھی ہیں۔ انتاکی نام ہے، ایک نے لکھی تھی لماذا اخترت مذہب آل طٰہٰ، مذہب اہل بیت، میں نے مذہب اہل بیت کو کیوں اختیار کیا۔ دوسرے بھائی نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اردو میں دونوں کے ترجمے ہوئے تھے۔ ایک کا ترجمہ تھا میں شیعہ کیوں ہوا، مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب نے کیا تھا، اور ایک کا ترجمہ جو ہے وہ تھا تلاش منزل، جناب اغروی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتابیں چھپی تھیں ایک زمانے میں۔
اب آپ غور کیجئے کہ المراجعات کا اردو میں ترجمہ ہوا دین حق مذہب اہل بیت کے نام سے، انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، اور اس کتاب نے بہت سو کو مذہب اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مناظرے کی اور بھی کتابیں ہیں لیکن کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں لوگ، نہیں پڑھتے، کیونکہ زبان اتنی تند ہے، اتنی تلخ زبان ہے کہ وہ ہدایت کا کام نہیں کرتی ہے۔ پڑھنے والا ایک آدھ صفحے کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ہٹا دیتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے مجھ کو یہ کتاب کو۔ تو جس طرح سے تحریر کا مسئلہ ہے ویسے ہی تقریر کا مسئلہ ہے۔ بقول جناب شکیل صاحب کے کہ کم کیے ہیں کہ بڑھائے ہیں علی کے دشمن، کم کیے ہیں کہ بڑھائے علی کے دشمن، اپنے انداز خطابت پہ ذرا غور کرو۔ ارے کس طرح ہوتی ہے مظلوم کے دین کی تبلیغ، یہ سلیقہ ذرا زینب کی زبان سے سیکھو۔ تو اصل میں بات آپ کہیے، اظہار حق کیجئے، لیکن انداز کیا اختیار کیجئے گا، کس انداز سے اپنے مخالف کو اپنا موافق بنائیے گا۔ آپ دنیا میں ایک خیر امت میں شمار ہوتے، فرقہ ناجیہ میں شمار ہوتے، آپ کے کاندھوں کے اوپر عظیم ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے۔ جب یہ عظیم ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ آپ عالمی حکومت قائم کریں گے، آپ عالمی حکومت کا حصہ بنیں گے، تو پہلے تو وہ صفات تو پیدا کیجئے کہ جب عالمی حکومت قائم ہونا ہے تو ویسا ہم اس کا حصہ بن سکیں۔ معلوم ہوا کہ عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم حاضر ہو رہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کیا تم جانتے ہو میری حکومت میں کیا تم کر سکتے ہو؟ معلوم ہوا کچھ بھی نہیں جانتے، کوئی فن نہیں جانتے، علم میں صفر ہیں، کوئی معلومات نہیں ہے، بس عقیدت رکھتے ہیں۔ ارے جوہلا کی فوج نہیں تیار کرنا ہے، علماء کی فوج لے کر جو ہے عالمی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ عزائے سید الشہداء میں جوہلا کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان معرفت کی ضرورت ہے۔ حسین کا جو عرفان رکھتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ حسین نے جو قربانی دی تھی وہ جاہلوں کے لیے نہیں دی تھی بلکہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے دی تھی۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو نتیجہ یہ ہے، اس کے لیے بہرحال جدوجہد کرنا ہوگی۔ وہ معلوم ہوا کہ آپ سے پوچھا جا رہا آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، کسی فن کے اندر ماہر نہیں ہے، یعنی وہ گاڑی کا پرزا کہ جو کہیں فٹ نہ ہو سکے۔ تو جو گاڑی کا پرزا کہیں فٹ نہ ہو سکے پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ آپ بتائیے، اگر سماج میں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتے، ابھی کیا جانتے ہیں؟ مولا سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہ عقیدت و محبت کس کام کی کہ نہ تم کو 2 رکعت صحیح سے نماز پڑھنا آتی ہے، نہ تم کو طہارت کے صحیح سے مسئلے معلوم ہے، نہ تم کو جو ہے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ تم کو تجوید آتی ہے کہ کس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے، نہ تم نے کبھی ترجمہ قرآن کا پڑھا ہے، نہ کبھی تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، نہ تم کو امام حسین کے 10 قول یاد ہیں، نہ تم کو جناب امیر کے 2 قول یاد ہیں، نہ تم کو امام حسن کے حالات معلوم ہے، پھر تم کیسے شیعہ ہو؟ کس بنا کے اوپر تم جزا چاہتے ہو خداوند کریم سے؟ کیا تم کو آتا ہے بھائی؟ کیا آتا ہے؟ تم سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ وہ کون سا ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر انسان اگر ان کا انکار کرے تو دائرہ شیعت سے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جس کا اگر انسان انکار کرے تو دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے؟ بتا پائیں گے؟ کتنے لوگ بتائیں گے؟ بتائیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کافی کس نے لکھی ہے، من لا یعذر الفقی کس نے لکھی ہے، نہیں بتا پائیں گے کس نے لکھی ہے، کون اس کا مصنف ہے، کتنی حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ بخاری کس نے لکھی ہے، مسلم کس نے لکھی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ مجلس میں شریک ہونے والے بتا دیں،
دوسروں کے پتھروں کی اتنی تبلیغ کی ہے کہ اپنے جواہرات سے ہماری قوم بے خبر ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیسے کیسے جواہرات موجود ہیں, کیسی کیسی عظیم چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے ائمہ نے وہ خزانہ چھوڑا ہے, علمی خزانہ. یہ تو بہرحال ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس خزانے سے غافل ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عقل اور جہل کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور جہل کو پیدا کیا اور دونوں کو سپاہی دیے تھے 70. یہاں کے اوپر جو ہے وہ سوال ہوا کہ یہ سپاہی, آپ نے کہا کہ یقین جو ہے وہ عقل کا سپاہی ہے اور شک جو ہے وہ جہل کا سپاہی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ جہاں کے اوپر شک موجود ہے گویا کہ جہل کا لشکر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے, اور جہاں یقین موجود ہے وہاں گویا کہ عقل کا پڑاؤ ہے, لشکر عقل کا. تو سوال یہ ہے کہ کیسے ختم کیا جب شریعت نے ہم کو بتایا ہے تم اپنا خود علاج کرو. اگر تمہارے اندر شک پیدا ہو رہا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اپنے شک کا خود علاج کرو, ورنہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو تم کو ہلاک کر دے گی. ہم ایک صاحب تھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ان کو شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں سورہ حمد پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, رکوع میں چلے گئے دوسرا سورہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, نماز شروع کر دی, شک ہو رہا ہے کہ نیت کی کہ نہیں کی. چنانچہ ایک مرجع کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں بے پناہ مجھ پر شک کا حملہ ہوتا ہے. میں نے نماز شروع کی اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں نماز کے لیے نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی. روزہ میں رکھتا ہوں, مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں سحر کے وقت نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی, میں کیا کروں؟ کہا میں بحیثیت مرجع, بحیثیت مجتہد واجب قرار دیتا ہوں تم پر کہ تم نیت نہ کرو, نہ نماز کی تم نیت کرو نہ روزے کی نیت کرو. بغیر نیت کے تم نماز پڑھو, بغیر روزے کے تم, بغیر نیت کے تم روزہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ ایک محاورہ ہے عربوں کا, اذا تجاوز الشیء عن حدہ یرجع الی اصلہ. جب ایک چیز حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اپنی اصل کی جانب پلٹ آتی ہے. جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ کثرت سے اس کو شک ہو رہا ہے, وضو کر لیا شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو صحیح سے کیا کہ نہیں کیا. اس شک کا کیا علاج ہے؟ کا شک کا علاج یہ ہے کہ اگر شک پیدا ہو تو شک کی جانب توجہ نہیں دینا ہے. اگر توجہ دی بس شیطان کا حربہ چل گیا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو تھکائے, آپ کو آپ کے عمل سے دور کر دے. عمل میں جب شک پیدا ہو جاتا ہے, جہاں شک آیا وہاں سے خلوص رخصت ہو گیا, اخلاص رخصت ہو گیا. انسان پھر اسی شک کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے, توجہ جو ہے خلوص کی جانب سے چلی جاتی ہے. تو بہرحال حدیث میں آیا ہے کہ کثرت شک, کوئی کثرت سے شک کر رہا ہے تو اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی اس کو توجہ نہیں دینا ہے کہ میں شک کر رہا ہوں. اگر ایک شخص سے پوچھا جائے اور وہ نماز شروع کر چکا ہے, وہ نیت کے معنی کیا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو جواب میں کہے کہ نماز پڑھ لو. کسی سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی تب نیت واقع ہوگی. نہیں, زبان پہ کوئی چیز جاری نہ کرے, بس اللہ اکبر کہیں. اگر کوئی سوال کر لے کیا کر رہے ہو تو کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کا کہنا
یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فعل کی جانب متوجہ تھے. نیت آپ نے کی تھی, اب یہ خیال آنا کہ نیت کی کہ نہیں کی, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. افسوس ہے کہ زندگی کے بہت سے مرحلے ہیں کہ جہاں انسان کو شک ہوتا ہے. فلاں کام نہیں انجام دیا, دل میں شک پیدا ہو گیا. فلاں نوحہ جو ہے وہ 20 سے توڑوا دیا تھا, اب شک ہو رہا ہے. یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان کے سپاہی ہیں. اگر آپ لشکر رحمان سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ یقین سے وابستہ رہیے, یقین حاصل کیجئے. اور بس ایک آخری حدیث سنیں. ایک عالم کا یقین کے ساتھ سو جانا بہتر ہے اس عابد سے کہ جو شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. وہ نماز قابل قبول نہیں جو شک کے ہمراہ پڑھی جائے, لیکن وہ نیند قابل قبول ہے جو یقین کے ساتھ ادا کی جائے. صلوات بھیجے محمد والے. عزیزان کرام, یقین اور شک, بہرحال انسان جو ہے شک کی صورت میں اپنا دشمن پیدا کرتا. کربلا میں جو حسین کے ہمراہ تھے سب یقین رکھتے تھے, شک اور تردید والا کوئی نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ ہم حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں. اگر سوال ہے تو یہ سوال ہے, بھائی مثال کے طور کے اوپر راہ کربلا میں امام حسین کی زبان سے جناب علی اکبر نے جب یہ فقرہ سنا کہ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو علی اکبر نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کو آپ نے اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا ہے؟ تو وہاں پر امام نے فرمایا کہ ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے ایک سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ جتنا جتنا آگے بڑھ رہا ہے موت اس کے پیچھے آ رہی ہے. تو علی اکبر نے سوال کیا, بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پہ ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ بلا والذی نفسی بیدہی ومرجعی العباد, خدا کی قسم ہم حق پہ نہیں ہیں. ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو حق پہ ہو؟ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے اور تمام بندگان خدا کی اس کی جانب بازگشت ہے, ہم حق پہ ہیں. علی اکبر جب یہ سنتے ہیں حسین سے تو کہا تو پھر ہمیں کیا پرواہ, ہم چاہے موت پہ چلے جائیں یا موت ہم پر آ جائے. دیکھیے یہ ہے یقین. اس یقین کے ساتھ جو ہے کربلا کے مارکے میں, اور امام نے ابتدائی مارکہ سے اس چیز کا خیال رکھا بار بار. دیکھیے کربلا میں آپ کو کوئی ایسا سپہ سالار ملے گا, بھائی معمولاً جو سپہ سالار ہوتے ہیں وہ لشکر کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جس سے ان کے حوصلے پست ہو, ان کو خطرات سے آگاہ نہیں کرتے. لیکن حسین ابتدا سے بتا رہے ہیں بھائی جس کو شہادت کی راہ اختیار کرنا ہے وہ آئے میرے ساتھ, جو دنیا چاہتا ہے وہ نہ آئے. اور پھر شب عاشور حضرت نے تو آخر میں صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی دیکھو جو ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے, آزاد ہے. میں تمہارے سروں پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. بیعت اٹھانے کے معنی کیا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ چھوڑ کے چلے بھی جاؤ تو بارگاہ خداوندی میں تم سے اس مسئلے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کیوں تم نے کربلا میں حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. میں بحیثیت امام تم کو اجازت دے رہا ہوں, چلے جاؤ. مگر اللہ اکبر کیا معرفت ہے, کتنا یقین ہے حسین کی حقانیت پر اصحاب حسین کو. جواب کیا دیا ہے؟ فرزند رسول
اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، صرف ایک صورت میں دنیا ہم کو جانا ہوگا کہ جب ہم آپ کا ساتھ دیں، تو خدا کی قسم ہم زندگانی دنیا کو ٹھوکر مارتے اور آپ کے ساتھ کو ترجیح دیتے۔ ایک نے کہا آپ کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے، دوسرے نے کہا آپ کی محبت میں اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے۔ یہ فقرہ جناب مسلم ابن اوسجہ کا ہے، اور حضرت زہیر قین نے یہ فقرہ کہا تھا کہ اگر 1000 مرتبہ ہم کو قتل کیا جائے، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ دیکھیے زبانی باتیں کرنا آسان ہے، مقام عمل میں ثابت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کربلا صرف اور صرف عمل ہے، گفتار نہیں ہے۔ وہ گفتار جو عمل سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، کربلا میں ایسی کوئی گفتار بھی نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف عمل ہے۔ لہذا اصحاب نے اپنے عمل سے اپنی سچائی کو ثابت کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی پائے ثبات میں کسی کے تزلزل نہیں آیا۔ حسین کے ہمراہ جو لوگ بھی جمع ہوئے ہیں عالم اسلام کی نامور شخصیتیں، کوئی گمنام نہیں ہے۔ یہ خیال رہے لشکر امام حسین میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی معلم قرآن ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے نامور علماء ہیں جو امام حسین کے ہمراہ ہیں۔ یہ افراد جو حسین کے ساتھ ہیں عرفان رکھتے ہیں حسین کا، بعض کبیر اس سے، لیکن اس کے باوجود ان کا سن مانے نہیں ہوا ہے کہ وہ امام کے ہمراہ نہ آئیں، انہیں نے قربانی دی ہے۔ ایسی شخصیتیں کہ جو اتنا زیادہ سن ہے کہ پلکیں آنکھوں کے اوپر آئی جا رہی ہیں، رومال سے اپنی پلکوں کو باندھا ہے، ابرو کو باندھا ہے، کمر خمیدہ ہے، کمر میں پٹکا باندھا۔ امام جب یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شکر اللہ سایہ کا یا شیخ، اللہ کی بارگاہ میں تیری کوشش قابل قدر ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا مجاہد نکلتا ہے، تاریخ کہتی اتنا قد چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پہ خط دیتی جا رہی ہے۔ امام نے دیکھا، کہا کہ اس بچے کو روکو، یہ مقتل میں جا رہا ہے۔ بچہ خدمت امام میں حاضر کیا گیا، پوچھا تم کس کے فرزند ہو؟ بچے نے تعارف پیش کیا، یہ جس کا جنازہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا جاؤ خیمے میں جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بچہ جواب میں کہتا ہے یہ اسلحے میرے جسم پر میری ماں نے سجائے ہیں۔ ادھر بیوہ یہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی، کہتی مولا میرے ہدیے کو رد مت کیجیے، قبول کر لیجیے۔ بچہ میدانی جنگ میں آیا، جنگ کرنا شروع کی، ماں در خیمہ سے اپنے بچے کی جنگ کو دیکھ رہی۔ ایک مرتبہ ایک شقی سر و تن میں جدائی پیدا کرتا ہے، بچے کے سر کو ماں کی جانب اچھالا، بہتی بھی ماں جاتی ہے، بچے کے سر کو اٹھایا، اپنے رخسار کو بچے کے رخسار پہ رکھا، کہتی آفرین آفرین میرے لال، ارے تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ پھر بچے کے سر کو دشمن کی جانب اچھال دیتی ہے کہ جو ہم رائے خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اللہ اللہ، یہ شیر دل خواتین کربلا کے اندر موجود ہے، یہ عظیم بچے کربلا کے اندر موجود ہے، جن کی صحیح ہے کوشش یہ ہے کہ حسین کے اوپر اپنے کو قربان کر دے۔ حسین عصر کے وقت ان کو آواز دے رہے تھے، ایک ایک کو پکار رہے تھے، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا سعید ابن عبداللہ، اینا اینا زہیر ابن قین۔ مقتل کہتا ہے کہ حضرت پکارتے تھے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے دلیرو، اے میرے شیرو، ارے کدھر ہو؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔
حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، رہبر فرزانہ سید علی خامنئی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اور مومنات اور بالخصوص اس عشرے کے بانی میر امان علی صاحب اور اس خاندان کے مرحومین کی روح